رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، رمضان المبارک کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ جو اللہ کا مہمان رمضان المبارک والا مہینہ آ رہا ہے، لوگ اس کی عظمت، اس کی خصوصیات اور اس کے فضائل کو جان سکیں، تاکہ وہ صحیح طرح روزے رکھ سکیں اور اپنی تراویحوں کی نماز صحیح طرح ادا کر سکیں۔ آج میں بھی استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس موضوع کو میں ایک آیت کے ساتھ سمیٹوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون نکال کر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مقصد بیان کر دیا کہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ میرے جو بندے ہیں، میرے نبی کے امتی ہیں، وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والی آیت کو قرآن کریم میں بیان کیا۔ کہ آپ دیکھو کہ بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، اپنی نماز کو قائم کرو۔ یہ نماز کو قائم کرنا، اس کو ادا کرنا، اس کو اس کے ارکان افعال کے ساتھ ادا کرنا، یہ تم پر فرض ہے۔ اور فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو بھی ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنا بھی صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ روزوں کی ترغیب بھی دی کہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے اسی طرح تم پر فرض ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے، اسی طرح یہ تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھو روزہ، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو وہ نہیں کرنی، آدمی کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ روزے کی حالت میں تم نے نہیں کرنی۔ مثلا کھانا ہے، آدمی کو روزے کی حالت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم جب روزے کی حالت میں ہو تو کھانے سے رک جاؤ۔ پانی ہے، فرمایا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو پانی بھی نہ پیو، پانی سے بھی رک جاؤ، خواہشات نفسانیہ سے بھی رکے رہو۔ ان تین چیزوں سے اگر رکے رہو گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے، یہ سب جو ارکان ہیں ان کو ادا کرو گے تو تمہارا روزہ ادا ہوگا۔ تو دیکھو یہ ساری چیزیں ایک آدمی ان کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے کہ یہ ہم پر بوجھ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو تمہیں کھانے سے روکا گیا ہے، تمہیں پینے سے روکا گیا ہے، تمہیں خواہشات جو تمہارے اندر ہیں، تمہارے اندر جو مردانہ قوت ہے، تمہارے اندر جو خواہشات ہیں، ان سے جو تم کو روکا گیا ہے، وہ صرف تمہیں نہیں روکا گیا بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو روکا گیا تھا۔ تو یہ تو تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا۔ یہ تم اپنے اوپر غنیمت سمجھو، اپنے اوپر فرض کر لو، تم خوشی محسوس کرو، اپنی خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے۔ اور آگے یہ بھی علماء نے لکھا ہے یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ صرف تم پر فرض نہیں، یہ پورے پہلے نبیوں جو پہلے نبی تھے ان کی امتوں پر، نبیوں پر بھی فرض تھے۔ آگے مثالیں دی علماء نے، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ایام بیز کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیز ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے
جو رکھنا ہے ان کو ایام بیس کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو 3 روزے رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ماہ روزے رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ لگاتار پورے سال میں 1 روزہ چھوڑ دیتے اور 1 روزہ رکھ لیتے تھے، گویا کہ وہ 6 ماہ روزہ رکھتے اور 6 ماہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی آدھا سال روزہ رکھتے اور آدھا سال وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی روزے رکھے۔ یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ یہ تمام امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والے تم پر روزے کو فرض کیا گیا، اس طرح فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ ترغیب دی، اور آگے کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو جنت سے اتارا گیا کہ اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلے گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی، لیکن ہمیں قرآن یہ فرماتا ہے کہ ان سے وہ خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا تھا۔ تو دیکھو جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو جنت کی تمام خوبیاں، جنت کے تمام کمالات کے ساتھ ان کو اتارا گیا تھا۔ جنت کی نعمتیں خوبیاں بہت سی ہیں، مثلا جنت میں ان کو بڑھاپا نہیں تھا، جنت میں بالکل جوان تھے، جنت میں جو خواہش کرتے تھے اللہ ان کی خواہش کو پورا فرما دیتے تھے، جنت میں بالکل جوانی تھی۔ یہ تمام نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، لیکن جب وہ جنت سے اترے تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو انڈیا کا ایک علاقہ اندیب، اس علاقے کا نام اندیب ہے، حضرت آدم علیہ السلام وہاں اترے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام وہ جدہ میں اتری تھی۔ تو دیکھو ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ اللہ نے اس درخت کے قریب جانے کی سزا یہ دے دی کہ ایک تو ان کو جنت سے اتار دیا اور دوسرا ان کو جب اتارا تو ان کے درمیان بہت سا فاصلہ رکھ دیا۔ تو دیکھو ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کو لا تقربا هذه الشجرة، اللہ کا حکم نہ ماننے کا خوف تھا، دوسرا اپنی رفیقہ حیات حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی کا خوف تھا کہ وہ بھی ان سے جدا ہو گئی۔ اب طرح طرح ہیں آپس میں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر ان کی ملاقات ہوئی جسے غالباً جبل طور کہتے ہیں، کہ جبل پہاڑ تھا وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر جب ملاقات ہوئی تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام انہوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، گر گرا کر دعائیں مانگی، رو رو کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب اگر تو نے، ہم نے تو ظلم کیا اپنی جانوں پر، ہم نے ظلم کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن تو تو بخشنے والا ہے، تو تو رحم کرنے والا ہے، اگر تو نے آج ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو بہت خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی یہ دعا قبول فرمائی، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس معافی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے چہرے کو اپنے آئینے میں دیکھا، اپنے چہرے کو ایک آئینہ لے کر اس کے سامنے کیا تو دیکھا جنت میں جو نعمتیں تھی، مثلا ان کا حسن تھا، شباب تھا، بڑھاپا نہیں تھا، وہ ساری خوبیاں اور وہ ساری جو حسن تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے سے وہ سب کمالات ہٹا دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ مجھے تم پر امید ہے، اللہ
آپ پر یہ امید ہے کہ آپ یہ جو آپ نے احسان کیا ہے حسن دے کر یہ آپ میری طرف دوبارہ لوٹا دو گے. اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ یہ جو حسن تھے جنت والے یہ میری طرف لوٹا دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سنو کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم وہ کمالات اور حسن اور خوبیاں اپنے چہرے میں دیکھنا چاہتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم رمضان تم جو بھی مہینہ ہو ہر مہینے کے 13, 14, 15 کو یہ 3 روزے رکھنا تم پر فرض ہے. اگر یہ تم 3 روزے رکھو گے تو تمہارے حسن جو ہے تمہاری خوبیاں ہیں یہ واپس آ گئے. تو خوش قسمتی سے وہی مہینہ تھا اور اس مہینے کی ہی 13, 14 اور 15 تاریخ اسی دن سے شروع ہو رہی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ غنیمت سمجھا اور انہوں نے 13 کا روزہ رکھا. سب سے پہلے 13 کا جب 13 کا روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد افطار کرنے کے بعد اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا. تو جب آئینے میں دیکھا تو حسن میں اضافہ ہو گیا. پھر اگلی دن 14 کا روزہ رکھا. 14 کا روزہ افطار کرنے کے بعد اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا تو حسن میں اور اضافہ ہو گیا. پھر جب 15 کا روزہ رکھا روزہ افطار کرنے کے بعد چہرے کو اپنے آئینے میں دیکھا تو اس میں اور حسن کا اضافہ ہو گیا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھی. شرط یہ رکھی کہ تم روزے رکھو تب تمہارے حسن تمہاری خوبیاں یہ واپس آ جائیں. یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے, یہ نہیں صرف ہم پر فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت نوح تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیے تھے یہ روزے. یہ صرف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے, ان کی امت پر فرض کیے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ کہ اپنے اندر خدائی صفات کو پیدا کرو. خدائی صفات اللہ کریم ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, تو لہذا تم بھی اپنے اندر کرم کی صفت پیدا کرو. کرم کی صفت کہ کبھی کسی کے اوپر سختی نہ کرنا, نرمی کرنا, یہ کرم والی صفت ہے. دوسری صفت اللہ رحیم ہے, اپنے اندر رحمت کی صفت پیدا کرو. کسی پر ظلم نہ کرو, کسی پر شدت کا اظہار نہ کرو, بلکہ نرمی اختیار رحم کرو. اللہ تو غفور رحیم ہے, غفور الذنوب ہے, گناہوں کو بخشنے والے ہیں. لہذا تم پر بھی یہی لازم ہے کہ اگر کسی شخص سے غلطی ہو گئی ہے, اگر وہ آپ سے معافی طلب کر رہا ہے تو تم بھی اس کو معاف کرو. اور اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ جبار ہے. اگر شریعت کے معاملے میں اگر تمہارا بیٹا بھی سامنے آ جاتا ہے تو تم بیٹے کو ترجیح نہ دو. بیٹے کو چاہے جوتے مارنے پڑے, جو کرنا پڑے, تم بیٹے کو ترجیح نہ دو بلکہ اللہ کے حکم کو ترجیح دو. اللہ جبار ہے, اس کی جباریت جو ہے, جو غلبہ ہے, وہ تم اپنا لو. اور ایک صفت اللہ کی یہ بھی ہے, اللہ کا ہار ہے. اگر شریعت کے مسئلہ میں اگر کوئی تمہاری بیٹی تمہارا بیٹا آر بن جاتے ہیں تو تم ان کو کسی طریقے سے سامنے سے ہٹا دو. اللہ کی جو قہار والی صفت ہے اس کو ترجیح دو. یہ اللہ کی صفات ہے. اور یہ ترجیح دینا کیوں ہے, یہ اللہ کی صفات کو اپنانا کیوں ہے, یہ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے یہ زمین پر خدا کا نائب اور خلیفہ ہے. اور نائب کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو افسر حکم دے وہ اس کو بجا لائے, جو اپنا آپ کا حکم دے وہ اس کو بجا لائے, اس حکم کو کرے, یہ نائب کا کام ہوتا ہے. اور جو اپنے آقا میں خوبیاں ہوتی ہیں اور آقا بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ جو میری اندر خوبیاں ہیں, یہ میرا جو ملازم ہے, میرا نوکر ہے, میرا بندہ ہے, یہ اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے یہ خوبیاں. تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر رحمت والی صفت بھی پیدا ہو جائے, کرم والی صفت بھی پیدا ہو جائے, بندوں کو بخشنے والی صفت بھی اپنے بندوں کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے. اور دیکھو ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ پینے سے پاک ہے.
اللہ تعالیٰ خواہشات سے پاک ہے۔ تو دیکھو جب آدمی روزہ رکھتا ہے، پہلے روزوں سے پہلے آدمی کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے، کہ وہ کہے اللہ تعالیٰ نہیں کھاتا لہذا میں بھی نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نہیں پیتا لہذا میں بھی نہیں پیوں گا۔ یہ کام مشکل ہے، لیکن اگلا حال یہ بتا دیا کہ اللہ نے باقاعدہ تمہارے لیے ایسا مہینہ تمہارے لیے لایا ہے کہ تم اس مہینے میں روزے رکھو۔ تم اگر اس مہینے میں روزے رکھو گے تو یہ تینوں جو صفات ہیں، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، خواہشات سے رکنا، جب تم روزہ رکھو گے ان صفات کو تم اپنا لو گے۔ رمضان کا مہینہ، اس کی راتوں کو تمہارے لیے کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، خواہشات کو پورا کرنا جائز ہے، لیکن دل کے اندر یہ حکم دے دیا کہ تم کھانے سے بھی رک جاؤ، پینے سے بھی رک جاؤ اور خواہشات کے پورا کرنے سے بھی رک جاؤ۔ جب یہ آدمی اپنے اندر صفات پیدا کر لے گا تو گویا وہ رمضان کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ان کو اپنا لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ تو اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے دیکھو کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اللہ کی صفت کا اظہار نہیں ہوتا، اللہ کی صفت ان میں نہیں ہوتی۔ نماز ہے، آدمی رکوع کرتا ہے لیکن اللہ کو رکوع نہیں کر سکتا، اللہ کو رکوع کرنے سے پاک ہے۔ آدمی سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو اللہ سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ کو سجدہ کرنے سے پاک ہے، لیکن آدمی سجدہ کرتا ہے، آدمی اس کے ماتحت ہے، اس کا بندہ ہے، آدمی سجدہ کرتا ہے۔ یہ تمام عبادات میں ہے کہ آدمی اللہ کی صفات کو نہیں اپنا سکتا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کھانا پینا اللہ تعالیٰ ان سے رکھتے ہیں، لہٰذا آدمی بھی جب روزہ رکھے گا تو یہ آدمی ان صفات سے بالکل رک جائے گا، تو آدمی ان صفات کے اندر اپنے آپ کو اپنا لے گا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزے اس لیے میں نے فرض کیے ہیں۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری، لیکن آپ اصطلاح میں اس کا معنی یہ بولا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنا، یہ آسان معنی ہے گناہوں سے بچنا، لیکن یہ گناہوں سے بچنا بھی یہ بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ایک آدمی کے اندر مثال کے طور پر مردانہ قوت ہی نہیں ہے، وہ اپنی قوت کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو وہ کہے کہ میں گناہ سے بچا ہوا، اس کو متقی نہیں کہا جائے۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہے لیکن وہ روزہ رکھتا ہے، وہ دین کے احکام کا مکلف نہیں ہے، اس پر دین کے احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں دین کے احکام کو اپنا رہا ہوں لہٰذا میں متقی ہوں، اس پر متقی کا حکم نہیں لگایا جائے، بلکہ متقی کا حکم اس پر لگایا جائے گا جو پہلوان ہو، طاقتور ہو، اس کے پاس مال ہو، سلطنت ہو، دولت ہو اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے، اس کو متقی کہا جائے۔ متقی دوسروں کو نہیں کہا جائے، بلکہ جس کے اندر تو دنیا کی تمام نعمتیں ہو، ان نعمتوں کے باوجود بھی، طاقت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کو متقی کہا جائے۔ تو اسی طرح یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے آدمی کے اوپر کہ دیکھو آدمی روزہ رکھتا ہے، اپنے سامنے کھانا پڑا ہے، پانی پڑا ہے، ٹھنڈا شربت پڑا ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، نہ ماں روکنے والی ہے، نہ بہن، نہ باپ، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، کھانے پینے اور جماع سے رکے رہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنا لے تو اس کو متقی کہا جائے گا۔ صبح کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، روزے کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا تو آدمی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جو بھی چیز ہے کھانے کی پھل فروٹ ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے اور روزے کی نیت کر لیتا ہے۔
آگے افطاری کا وقت آ جاتا ہے، آدمی کے سامنے کئی قسم کے فروٹ پھل پڑے ہیں، کھانا پڑا ہے، شربت پڑا ہے، لیکن آدمی ان کو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ آدمی کا ایک بیٹا ہے، وہ کھا پی رہا ہے، شربت پڑا ہے، پی رہا ہے، فروٹ کھا رہا ہے، لیکن آگے اپنے امی ابو کو بھی پیار سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی کھا لیں۔ اس وقت بھی آدمی کو اختیار ہے، لیکن آدمی اس وقت بھی نہیں کھاتا، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تم پر کھانا پینا اور جماع سے رکنا ہے، یہ لازم ہے۔ آدمی اس وقت کی بجائے آمری کرتا ہے تو اس کو متقی کہا جائے۔ اور آگے اس سے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی حج ہے، یہ تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کا تصور اتنا خیال ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی صورت، اللہ تعالیٰ کا حکم تمام عبادات میں ذہن میں نہیں آتا، لیکن جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو آدمی کے سامنے اگر کھانا پڑا ہوا ہے تو آدمی جب کھانا کھانے لگے گا نا تو آدمی یہ سوچے گا یار اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آدمی کے ذہن میں فوراً اللہ کا تصور آ جائے گا کہ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، کھانے پینے سے رک جاؤ۔ آدمی پیے گا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، لیکن جب ہی آدمی منہ سے پانی لگائے گا اس کو فوراً خیال آ جائے گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھو آدمی کے ذہن میں فوراً یہ تصور اور خیال آ جائے۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اس پوری آیت کا مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے